والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام، نزدیک ترین وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ The closest amongst you on the day of judgment. What رسول پاک علیہ السلام said؟ کہ جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے، ایبنڈنٹلی درود پڑھے ہوں گے، وہ قیامت میں میرے قریب تر ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اگر اس پر غور کیا جائے، اگر میں آپ سے کوسچن کروں کہ بتائیے ڈے آف ججمنٹ جو قیامت کا دن ہے وہ موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل دن ہے نا تو وہ قیامت کا دن ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ فرماتے کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے۔ سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہو، یہی ایک تکلیف کافی تھی۔ جب کبھی، اب تو خیر یورپ میں اتنی گرمی نہیں پڑتی، لیکن آپ میں سے میجورٹی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دنوں جو پاکستان میں گرمی ہے، آپ کو 5-10 منٹ کوئی جون جولائی کی گرمی میں روڈ پہ کھڑا کر دے، لگ پتہ جاتا ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، لوگوں کی زبانیں باہر آئی ہوں گی۔ فرمایا اس کیفیت میں صرف یہی پرابلم نہیں ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا، ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے نا۔ تو کیسے ان تمام مشکلات اور ان کلیمٹیز اور ان پرابلم سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اور اگر آپ قیامت کی ساری مشکلوں کو 1 بائی 1 دیکھیں، اور پھر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ہستی ہے جو ان تمام مشکلوں میں ہمارے کام آئے گی، جو تمام مشکلوں میں سہارا بنے گی، جو تمام مشکلوں کا سولوشن عطا فرمائے گی؟ There is one and only personality. ہاں، صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کریں، بظاہر تو یہ حدیث سن لی ہم نے کہ قیامت کے دن سب سے قریب نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑے ہوں گے، مگر اس کو ملے گا کیا؟ کہ جتنی پرابلم ہیں ان سب کا سولوشن تو جناب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور کسی کی نہیں، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو جب آقا کے قریب کوئی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پیاس لگے گی، زبانیں سوکھی ہوئی ہوں گی، مگر پھر نبی پاک کرم نوازی کیسے فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا جناب، حوض کوثر سے پانی پی لیا۔ اچھا پھر ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں۔ ابھی جیسے میں نے آ کر پانی پیا، ویسے میں نے پانی الحمدللہ پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت ہوگی تو پانی پینا بھی جائز ہو جائے گا، لیکن پانی پینے کے تھوڑی دیر بعد ہمیں پھر پیاس لگتی ہے، تھوڑا کام کریں پھر پیاس لگتی ہے، گرمی میں ہو تو بار بار پیاس لگتی ہے۔ تو میدان محشر میں تو اتنی گرمی ہوگی، کتنی پیاس لگے گی، اور کتنی بار ہم جا کر جو گلاس آف حوض کوثر ہے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضور دوبارہ عطا فرمائیے۔ تو اللہ کی رحمت کے نثار، میرے رب کی کرم نوازی دیکھیں، یہ ایک ایسا جامع کوثر ہوگا۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں آپ، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی میننگ معلوم نہیں کرتے، ورنہ فرماتے امام صاحب بار بار شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا یہ ایسا شربت ہے، یہ ایسا جامع کوثر ہوگا جو ایک بار پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو جامع کوثر مل گیا، اب کیا ہوگا؟ اچھا جناب، اب نامہ اعمال کھلیں گے، اور ہمیں معلوم ہے، پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہمارے گناہ ہی گناہ ہیں، ہمارا تو پردہ کھل جائے گا۔ دنیا میں اللہ نے پردہ رکھا ہے، لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ بڑا جناب ہماری عزت کرتے ہیں، مگر رب جانتا ہے ہم کیسے ہیں، مگر وہاں تو سب کھلے گا نا۔ تو ایسے عالم میں کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ اس وقت نبی پاک کی کرم نوازی کیا ہوگی کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری
بناتے یہ ہیں صلی اللہ، اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، ہم نے خود ہی بگاڑی ہے نا، اپنی بنی بنائی، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے، بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا اب عیب کھل رہے ہوں گے تو میرے آقا کو دیکھو کیسے اپنے دامن ڈھک ڈھک کے اپنے امتیوں کو عیب چھپائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا دنیا میں جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، دنیا میں کوئی ساتھ کھڑا رہے نہ رہے، ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، والد ہمارے لیے قربانی دیتا ہے، والدہ ہر وقت فکر کرتی ہے، دعائیں دیتی ہے، مگر یہ وہ دن ہوگا، اس کی سیویرٹی کو سمجھیے کہ on that day not even father and mother will help you، کوئی مدد نہیں کرے گا، ہیں مگر اس دن کون مددگار ہوگا؟ میرے رضا لکھتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا یہ سارے مسائل حل ہو گئے، اب پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کیسا ہے؟ دا برج آف صراط، اللہ اکبر، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر انشاءاللہ اسی پل کے کنارے میرے آقا رب سلم امتی کی صدائیں بھی لگا رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو خیر سے گزار دے۔ دیکھو تو صحیح کیسی مہربانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں مل کر صلی اللہ۔ اب آپ خود سوچ لیں، اتنے پرابلمز اور اتنے پرابلم کے سولیوشن وہ نبی پاک کے پاس ہے۔ اب درود کتنا پڑھنا ہے خود سوچ لو، اربوں لوگ خربوں لوگ ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ، ہیں جو حج پر گئے نا، وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں کہ لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہتے کس کو ہیں۔ جو عرفات کے میدان میں حج کیا ان کو پتا ہے 25-30 لاکھ لوگ ہوں تو بندہ کہتا ہے بندہ ہی بندہ ہے، سر ہی سر ہیں، وہ 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 800 کروڑ تو اس وقت دنیا میں بستے ہیں لوگ، 8 ارب، یہ سارے ہوں گے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے دنیا میں ہیں وہ بھی سارے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ارب ہوں گے، کتنے خرب ہوں گے۔ ان میں کون نبی پاک کے قریب پہنچ سکے گا؟ کس کو پیارے آقا کا قرب ملے گا؟ کون ان سے مصافحہ کر سکے گا؟ تو خود نبی پاک نے گیٹ پاس دے دیا ہے، جتنے درود اتنے قدم نبی پاک کے گویا قریب ہو جاؤ گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کتنے پڑھنے ہیں، خوش نصیب ہیں جو روزانہ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک حدیث نہیں ہے، قیامت کے بارے میں نبی پاک کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانوں گا، کہ ان کے چہرے بتا دیں گے نبی پاک کو کہ یہ کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ، خاص کرم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح نبی پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے
حدیث پاک کا مضمون ہے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں گے، ہیں کسی کو جناب اپنے قرب کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا جو مجھ پر 50 بار روزانہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی پاک سے ہاتھ ملانے کا موقع کسی کو مل جائے تو سوچو تو صحیح کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ساری جو پریولیج ہیں، یہ ساری برکتیں کس کو مل رہی ہیں؟ جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے۔ فضول باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، سوشل میڈیا کے استعمال سے بچائیے اور کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑا یونیک ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایک تمنا رہتی ہے کہ ہماری عمریں بڑی لمبی ہونی چاہیے، مرنے کو جی کسی کو نہیں چاہتا اور طویل عمر کی خواہش بندہ رکھتا ہے۔ آج اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ طویل عمری اچھی ہے یا موت کا ڈر ہونا چاہیے یا اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑا پیارا یوں سمجھے کہ ٹاپک، ایک خوبصورت سبجیکٹ کو ڈسکس کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 96 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے سبق کیا ملتا ہے اور یہ سبجیکٹ کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے، انہیں مختلف انداز سے سمجھایا گیا، اسلام کی دعوت دی گئی، اللہ کی طرف بلایا گیا، یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ یہ حق جانتے تھے، اس کے باوجود کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا آخرت تو ہماری ہے، یعنی ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اہل کتاب ہیں، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے، لہٰذا ہم چاہے جو بھی کرتے رہیں، اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے۔ یعنی وہ قوم اپنے آپ کے بارے میں یہ ازمپشن کرتی تھی کہ اگر ہم اسلام قبول نہ بھی کریں تو چونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور ہم نبیوں کی اولاد سے، ہم جنت تو ہماری ہے۔ اب ان کے اس دعوے پر اللہ پاک نے فرمایا اگر بات ایسی ہے کہ جناب مرنے کے بعد انہیں انعام ہی ملنے ہیں، آخرت میں ان کو جنت ہی ملنی ہے، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر موت کی تیاری کریں۔ مگر موت سے ڈرتے ہیں بلکہ زندگی کے لالچ میں حریص ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، فرمایا اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تو تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ جینے کی لالچ رکھتے ہیں، ہوس رکھتے ہیں، اور دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم پکے جنتی ہیں، اور حال یہ ہے کہ آخرت کی طرف تو رغبت نہیں رکھتے، دنیا میں ہی رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یہ تو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہیں، بلکہ مشرک جو ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی جینے کی تمنا رکھتے ہیں، مگر یہ آخرت کو ماننے کے باوجود مشرکوں سے زیادہ دنیا میں رہنے کی ہوس رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، فرمایا حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی انہیں عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی 1000 سال جی بھی لوگے نا
تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کوئی 2000 سال جی لیا دنیا میں تو اس کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے، اور کوئی 50 سال جی کر آیا ہے تو جناب اس کی پکڑ کی جائے۔ فرمایا نہیں، ہر ایک کو اپنی زندگی کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، جیسی زندگی گزار کر آیا ویسا اسے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اب غور کرنا یہ ہے کہ لمبی عمر جینے کی لوگ تمنا رکھتے ہیں اور موت سے گھبراتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ قبر کے امتحان، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکنا، اپنے گناہوں کا یاد آنا، قبر کی ہولناکی، جہنم کے عذاب سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو یہ الگ چیز ہے۔ یہ خوف تو ہونا چاہیے کہ اللہ جب میرا انتقال ہو تو میرا ایمان پر خاتمہ ہو، میری قبر جنت کا باغ ہو، وہاں کے عذاب سے بچ جاؤں۔ جب اس وجہ سے وہ خوف کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہی ایسی ہے، اور اتنی محبت ہے کہ بندہ کہ مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، میری گاڑی کا کیا ہوگا، میری دولت کا کیا ہوگا، اس عیش و عشرت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ خیالات اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے۔ موت تو ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی سے گزریں گے تبھی تو قبر میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جو درود پاک پڑھتے ہوئے سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا، وہ تو اس طرح شاعر کہتا ہے، ان کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کیوں گھبرائے گا موت سے؟ توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مگر دنیا میں اتنی محبت نہ ہو کہ دنیا چھوٹنے کا غم ہو کہ جناب سب کچھ میرا یہاں پر ہے۔ ارے مرنے کے بعد تو اخروی جو انعامات ہیں، آخرت کے انعامات، اس کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کریم کا دیدار بھی تو مرنے کے بعد ہی ہونا ہے نا۔ اللہ والے تو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے، اور جب بندے کا ذہن آخرت کی طرف ہوتا ہے نا، پھر وہ دنیا میں زیادہ جی نہیں لگاتا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، مدنی چینل پر اس نے شاید بیانات وغیرہ سنے تھے، تو میں بھی جہاز کا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے آ کر کہا کہ مجھے آپ کے بیانات سنتا ہوں، مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ دنیا کی محبت کیسے دل سے نکلے، میں کہیں دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو ایک مثال دی جو بزرگوں سے پڑھی تھی، فرمایا دنیا میں ایسا جیو جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے۔ دیکھیں نا، 2 طریقے ہیں، اگر آپ نے دریا پار کرنا ہے تو کشتی پانی کے اوپر رہے گی تو پورا دریا پار ہو جائے گا، اور اگر کشتی پانی کے اندر چلی جائے گی یا پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی غرق ہو جائے گی۔ ہمیں یہ غور کرنا، اس دنیا میں میری اور آپ کی لائف ایسی کہ دنیا سمندر ہے اور میں نے اپنی لائف کو کشتی کی طرح گزارنا ہے، دنیا کو یوز کرنا ہے، مگر دنیا کے اندر غرق نہیں ہو جانا، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اوپر ہی اوپر تیرتے ہوئے، اصل منزل دوسرا کنارہ ہے، ہماری اصل منزل آخرت ہے۔ ہم اس دنیا کو کراس کرنے آئے ہیں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس دنیا میں کون کیسی زندگی گزار کر گیا ہے۔ سورہ ملک میں ہم روز پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ، قرآن نے تو واضح بتا دیا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا، واٹ از دا ریزن۔ فرمایا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اس دنیا میں اور آپ ایکچولی جو آئے ہیں نا، 50 60 70 سال کا ایک ٹیسٹ دینے آئے ہیں۔ آپ سب نے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں کبھی امتحان دیا ہوگا، 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا، 2 گھنٹے کا پیپر ہوگا، اس کی تیاری آپ نے کی ہوگی، اور جب آپ امتحانی ہال میں جاتے ہیں تو وہاں فوکس کیا ہوتا ہے؟ پیپر اچھا ہو جائے، ٹیسٹ اچھا ہو جائے، پاس ہو جاؤں۔ اس امتحانی ہال میں جا کے کوئی سو نہیں جاتا، ادھر جا کے کوئی گھومنے پھرنے نہیں لگ جاتا، ادھر جا کے کوئی اور انوالومنٹ نہیں کرتا۔ کیوں یار؟ امتحان دینے آیا ہوں۔ تو بس آپ یوں سمجھ لو کہ دنیا میں بھی تھوڑا امتحان بڑا ہے، 2-3 گھنٹے کا پیپر نہیں ہے، 60 70 80 سال کا پیپر ہے، اور یہ پیپر جس نے اچھے طریقے سے پاس کر لیا نا، پھر اصل نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہاں جنت کی ابدی نعمتیں ہیں جس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ دنیا میں تو سب کی ٹائم لائن ہے نا، بھائی آپ جس گھر میں رہتے ہیں کتنے سال رہیں گے؟ 40 سال 50 سال، آپ چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا۔ جنت میں جو داخل ہو گیا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیر ول بی نو ایکسپائری ڈیٹ، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ تو پھر موت کی خوف کس بات کا رہے
بندہ تو انتظار میں رہے کہ میں کب اللہ سے میری ملاقات ہونے والی. اور ہمیں تیار بھی رہنا ہے. جو نہیں تیار رہتے, جو دنیا میں غرق رہتے ہیں, مرنا تو انہوں نے بھی ہے. ایک ہفتہ پرانی بات ہے نا, ایک جہاز نے ہند کے شہر احمد آباد سے ٹیک آف کیا. آپ کے یورپ ہی آ رہا تھا نا, لندن کے لیے اسے ٹیک آف کیا. بتایا جاتا ہے 242 لوگ اس میں تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے. کتنے خواب ہوں گے ہیں. کوئی جاب کے لیے جا رہا تھا, کوئی شادی کے لیے جا رہا تھا, کوئی پیسے کمانے جا رہا تھا. ہمارے ملکوں سے جب بھی کوئی یورپ جاتا ہے ویسی اس کی خوشی اور ہوتی ہے. مگر صرف بتایا جاتا ہے 40 سیکنڈ 34 یا 40 سیکنڈز کے اندر وہ سارے کے سارے مارے گئے. جو مسلمان اس میں تھے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا, یہاں ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے والی, دیکھیں اس طرح کے انسیڈنٹ سے اپنے لیے کچھ لیسن بھی تو لیا کریں نا. انجوائمنٹ کے لیے کیوں دیکھتے ہیں؟ او ہو پتہ چلا حادثہ ہوا, پتہ نہیں کون سا ایئر کرافٹ تھا, پتہ نہیں انجن بند تھا کہ کیا تھا, اس میں لگے ہوئے ہیں. او بھائی یہ دیکھو کہ 40 سیکنڈ میں یہ سارے کے سارے چلے گئے. نہ ویزا کام آیا, نہ پاسپورٹ کام آیا. اور اب لوگ کہتے ہیں نہیں جناب جہاز بڑا جو ہے نا مشکل سواری ہے, جہاز بڑی ڈینجرس سواری ہے, اس لیے چلے گئے. مجھے بتاؤ جس ہاسپٹل یا جس ہاسٹل پہ وہ گرا وہ تو جہاز میں نہیں تھے نا, وہ تو کھانا کھا رہے تھے. ان کا بھی وقت آ گیا تھا, وہ بیٹھے ہوئے زمین پر کھانا کھا رہے ہیں اور اوپر سے ان پر آ کر جہاز گرتا ہے. وہ 242 بھی گئے, بتایا جاتا ہے 35-40 اور بھی دنیا سے چلے گئے. یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت کی تیاری رکھنی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑا پیارا سوال ہوا. میں یقین کریں اس ٹاپک پر جب یہ حدیث پڑھی نا ایمان تازہ ہو گیا. ذرا غور کیجئے گا, نبی پاک سے کوسچن ہوا. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں, میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے آخرت کی طرف جو ہے نا میرا دل رغبت نہیں کھاتا, مجھے ڈر لگتا ہے. یعنی گویا مرنے سے آخرت سے ڈر لگتا ہے, وہاں کی طرف میں اپنے اندر رغبت نہیں پاتا, دنیا میں جی چاہتا یہیں رہوں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات فرمائی. فرمایا وہاں تھوڑا اپنا مال بھیج دو, کیونکہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ اگر جرمنی میں رہتے ہیں اور آپ نے پاکستان میں اپنے پیسے بھیجے ہوئے ہیں, وہاں کوئی گھر بنایا ہے, کوٹھی بنائی ہے, یا جناب وہاں کوئی سرمایہ لگا دیا ہے, کوئی فیکٹری لگا دی ہے, تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ یار میں بار بار جاؤں پاکستان, اپنی پراپرٹی دیکھوں, اپنے پیسے دیکھوں. دنیا میں جہاں میرا مال ہوتا ہے نا وہاں میرا دل بھی ہوتا ہے. اگر کسی اور ملک میں انویسٹمنٹ کریں, بندہ ادھر جانے کو اس کو جی چاہتا ہے, ادھر کا خیال بار بار آتا ہے. کیا پیاری مثال دی نبی پاک نے کہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. تو آخرت کے لیے مال خرچ کر کے وہاں اپنے خزانہ پہنچا دو, تمہارا دل آخرت میں جانے سے گھبرائے گا نہیں. ارے وہاں جاؤں گا تو میرے لیے تو وہاں نعمتیں تیار ہیں نا, میں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا ہے, اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے بہترین اسے لوٹائے گا. اللہ اکبر. ایک جملے میں نبی پاک نے آخرت سے محبت کا فارمولہ سکھا دیا کہ اگر آخرت کے پاس, آخرت میں تمہارا سرمایہ موجود ہے تو پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا. اس بات کو ایک اور واقعے سے سمجھیے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, ہو از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری. بادشاہ تھا, عجیب سا مقابلہ. ایسا مقابلہ کون کراتا؟ ہوشیار لوگوں کا کروانا چاہیے, بے وقوفوں کا کروایا. اچھا جناب, بے وقوف کا مقابلہ ہوا اور سلیکٹ کر لیا گیا کہ یہ فلاں آدمی جو ہے نا ہی از دا بگیسٹ فول, سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے. بادشاہ کے پاس لایا, وزیروں نے کہا حضور ہم نے چیک کر لیا ہے, اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے ہماری کنٹری میں. بادشاہ نے کہا اچھا کنفرم؟ بولا کنفرم. بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی بڑی سی مالا اتاری اور اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی. تھوڑے عرصے بعد اس بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں اور شدید بیمار ہو گئے ہیں. کہنے لگا یار بادشاہ ہیں, اتنا بڑا تحفہ بھی دیا تھا, جا کے ملنا تو بنتا ہے. بادشاہ کے پاس چلا گیا طبیعت پوچھنے. کہتا ہے بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ؟ کہ بالکل اب تو آخری وقت آ گیا ہے, بہت طبیعت خراب ہے. اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اب بے وقوف تو تھا, اس کو تو سمجھ نہیں ہے مرنا بھی ہوتا ہے, دنیا آخرت کوئی بات ہے. وہ کہتا ہے اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں کہیں اور جا رہا ہوں. کہ بادشاہ سلامت میں نے دیکھا آپ کے گھر میں بڑے نوکر چاکر, آگے پیچھے خادم کنیز, جہاں جا رہے ہیں ادھر کچھ خادم بھیج دیا آپ نے؟
بادشاہ کہتا ہے میں نے ادھر تو کوئی خادم نہیں بھیجا. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, ہیرے جواہرات, گولڈ, ڈائمنڈز, بہت کچھ ہے آپ کے پاس, آپ نے جدھر جا رہے ادھر پیسے بھیج دیے. بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجی. پھر کہتے ہیں بادشاہ سلامت اتنا بڑا گھر ہے آپ کا, اتنے کمرے, اتنے بیڈ روم, اتنے ڈرائنگ روم, جدھر جا رہے ادھر گھر بنا لیا. کہتا ہے میں نے ادھر تو کوئی گھر نہیں بنایا. وہ بے وقوف پتہ ہے کیا کرتا ہے, اپنی وہ مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. پھر آپ کو پتا ہے کہ یو آر چینجنگ دس ورلڈ اینڈ گوئنگ اینی ویئر ایلس. آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھیجے, نہ خادم بھیجے, کرو گے کیا ادھر؟ اب بظاہر یہ واقعہ ہے, مگر سچ بتاؤ یہ ہم سب کے لیے میسج نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جرمنی میں زیادہ ٹائم نہیں رہنا تو پاکستان میں گھر بنا لو. آخر کار جانا ہوا ہے, بچے بڑے ہو جائیں گے تو ادھر پیسے بھجوا دو. دنیا میں جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی فکر کی, مگر سب سے زیادہ تو آخرت میں رہنا ہے نا, قبر میں رہنا ہے, محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. ادھر کی تیاری کیا ہے؟ تو پلیز عقل مند وہ ہے, اب یہ جملہ سن لیجئے, عقل مند وہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے, جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج کل جو مسلمانوں کا حال ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار مسلمان اتنی بڑی تعداد میں پھر بھی ذلیل, پھر بھی جناب لوگ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کا جناب کوئی وقار نہیں ہے. سنو نبی پاک نے 1400 ایئرز, مور دین 1400 ایئرز پہلے کیا فرمایا. آقا فرماتے قریب ہے کہ سب قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے ایک پلیٹ پر کھانے والے جھپٹتے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا, مختلف ملک جمع ہوتے ہیں, مختلف طاقتیں جمع ہوتی ہیں, مل کر پلان کرتے ہیں مسلمانوں کو کھا جائیں, تباہ کر دیں, نوچ ڈالیں. میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا. صحابی رسول نے عرض کی حضور کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ یہ کب ہوگا جب تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن دشمن کے دلوں میں سے تمہارا خوف ختم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, 200 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں, 54 اسلامی ملک ہیں, مگر فرمایا تعداد بڑی ہوگی, دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. عرض کی گئی حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی دنیا کی محبت اور موت کو برا جاننا. کیا ایسا نہیں ہے؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا, ڈر لگ رہا ہے مر جاؤں گا. ارے مسلمان کیوں موت سے ڈرے گا؟ دنیا کی محبت. تو پھر یہی ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی فرق ہے. صحابہ کرام موت سے محبت کرتے تھے اور آج ہم مرنے سے ڈرنے کی وجہ سے جناب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. حضرات صحابہ کا حال کیا تھا؟ غزوہ احد کا موقع ہے, لڑائی جاری ہے, ایک صحابی رسول کھڑے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھجوریں ہیں اور مزے سے کھا رہے ہیں. کھجورے کھاتے کھاتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں ابھی اس لڑائی میں شامل ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم شہید ہوگے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. ان صحابی کا جذبہ دیکھیں, وہ کھجوریں جو تھی ہاتھ میں پوری کھانی بھی گوارا نہ کی, کھجوریں رکھی سائڈ پہ اور غزوے میں شامل ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایسا جنت میں جانے کا شوق تھا. دنیا کی محبت جس کے دل میں ہونا پیارے اسلامی بھائیوں ہیں, پھر وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا, پھر وہ دنیا کی محبت میں غرق رہتا ہے. اس کو حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, اس کو لگتا ہے بس پیسہ آنا چاہیے, کدھر سے بھی آ جائے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. اور جب آپ حرام روزی کھاتے ہیں تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی, پھر عبادت قبول نہیں ہوتی, پھر برکت چلی جاتی ہے. اور جس کو آخرت سے پیار ہوتا ہے نا, وہ سوچتا ہے رہنا ہی تھوڑا ہے تو حرام کمانا کیوں ہے, اور وہ بچوں کے لیے کمانا ہے. ہاں, یہ جو لوگ کماتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کمانا, وہ بچوں کی ویسے خود مار کیوں کھانی ہے. چلے میں ایک اور فارمولہ اپنی زندگی کا آپ کو پیش کرتا ہوں, بڑی ہے گہری بات, عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اپنی زندگی میں آپ جو پیسے کماتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ٹائم سے کچھ لوگ یہاں ہوں گے, وطن سے دور ہیں, جاب کر رہے ہیں, جب شروع میں یورپ آئے تھے تو بڑی محنتیں کی. لوگوں کی سٹوری سنتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کتنی سٹرگل کی انہوں نے, کتنی محنت کی ہے, اتنی زندگی آپ نے محنت کی. اب سوال میرا غور سے سنیے گا. پوری زندگی میں انسان جتنے پیسے کماتا ہے نا, اپنی ذات پر, میں فیملی کی بات نہیں کر رہا, اپنی ذات پر 5% سے زیادہ خرچ نہیں کرتا.
بچوں پہ کرتا ہے، گھر والوں پہ کرتا ہے، خاندان والوں پہ کرتا ہے، وہ الگ بات ہے. میں صرف پہلے اپنی بات کر رہا ہوں، پھر میں فیملی کی بات بھی کروں گا بعد میں. لیکن پہلے میری بات ذرا میرے ساتھ پک کیجئے گا. میں 100 روپے کماتا ہوں اور اس 100 روپے میں سے 5 روپے اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، باقی پھر بچوں پر، فیملی پر، سیونگ پر، باقی چیزوں پر خرچے کرتا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. چلے زیادہ سے زیادہ شاید آپ 10 روپے کر لیتے ہوں گے. جو زیادہ خرچہ کرنے والا بندہ ہوگا، کپڑے بڑے اچھے پہنتا ہے، تو چلے اس نے 100 میں سے 10 روپے خرچ کر لیے، باقی اس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیے. ہم تو مرد تو ہم نے دیکھا کپڑے بھی بیچارہ پرانے پہن لیتا ہے، بچوں کے کپڑوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب میرا جملہ سنیے گا. میں 100 کماؤں، اپنے اوپر 5 خرچ کروں اور حساب پورے 100 کا دینا ہے. سمجھیے گا بات. مار 100 روپے کی کھاؤں اگر غلط کمایا ہے، اور انجوائے اس میں سے 5 روپے پہ کیا ہے، تو بے وقوفی نہیں ہے. میں جو کماؤں حلال کیوں نہ کماؤں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جواب مجھے دینا ہے. یعنی میں دنیا اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پیسے جمع کروں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر میں غلط کماؤں تو مار مجھے پڑے، تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ عقل مند وہ ہے کہ جتنا کمائے وہ حلال کمائے، سچا کمائے، تاکہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. جو بیوی بچوں کو حرام کھلاتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ بیوی بچے عذاب نہیں بانٹیں گے، بلکہ روایتوں کا مضمون ہے بچے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے لیے حرام کما کر لا. اور انہی بچوں کے لیے بندے حرام کماتے ہیں. خدا کے واسطے یہ بے وقوفی چھوڑ دیں. آپ خرچ نہیں کر پا رہے مگر عذاب جمع کرتے جا رہے ہیں. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے گا. یہ موت اور زندگی کا جو تناسب ہے نا، اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے. ایک تحقیق ہے، ایک ریسرچ ہے کہ انسان پوری زندگی میں جتنی ارننگ کرتا ہے نا، نارملی بات ہو رہی ہے، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ 30% اسپینڈ کرتا ہے، 30% خرچ کر پاتا ہے، 70% چھوڑ کے مر جاتا ہے. بعد میں بچے عیش کرتے ہیں یا جو بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے. جب میں نے اپنی زندگی میں خرچ ہی 30% کرنا ہے تو یہ بے وقوفی ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ 70% خرچ کریں، 30% چھوڑیں. اللہ پاک اپنے باپ کے بچوں کو اور دے دے گا. اب آپ کہیں گے 70% کہاں خرچ کریں، غلط کاموں پہ نہ کریں. آپ اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، کیونکہ وہی آپ کو واپس آگے مل جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے پہنچا دیا. یہ آگے ملنا ہے آپ کو. تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنا مال آگے بھیجے، ایسے اعمال کرے. میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ میں جب بھی کوبلن سٹی میں آتا ہوں، اور میں یہ تیسری بار غالباً اس مسجد میں آیا ہوں، یہ شاید اس سے زیادہ بار آیا ہوں. یہ انوار جو اقصی مسجد ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد بنی ہے. دل خوش ہوتا ہے یورپ کی سرزمین پر ایسی مسجدیں بنی ہیں. لیکن جنہوں نے بنایا، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں. اچھا آج نہیں گئے تو کل جانا ہے. بندہ چلا جاتا ہے، مسجدیں باقی رہتی ہیں، یہ نیکیاں باقی رہتی. یہ ہے مال کا بہترین استعمال. ایسی جگہ خرچ کر لو کہ میں قبر میں چلا جاؤں، مجھے قیامت تک جو ہے وہ ثواب کے تحفے ملتے رہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ایک بڑا پیارا سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو. اعلیٰ حضرت سے کوشچن ہوا کہ حضور، کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے خوشی خوشی تیار رہنا چاہیے، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ مروں گا تو مار پڑنی ہے، مروں گا تو عذاب ہوگا، وہ موت کے لیے کیسے تیار رہے؟ سوال تو بڑا ریلیونٹ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے، اور چونکہ موت بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، لہٰذا موت کے لیے خوشی سے تیار رہے. موت سے نہ گھبرائے، گناہ ہو گئے ہیں اس کی توبہ کرے، اور تمنا یہ رکھے کہ کریم کے دربار میں جاؤں گا تو کریم نے بخش دینا ہے انشاءاللہ. تو وہاں موت کے حوالے سے فرمایا وہاں اس کے لیے خوشی سے تیار رہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات جب آپ غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گا کہ ہمارے بہت سارے ایسے اسلاف ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں یا بہت نارمل ایج میں دنیا سے چلے گئے. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی. جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بی بی فاطمہ 29 سال کی تھی. امام حسن مجتبیٰ نبی پاک کے پیارے نواسے 47 ایئرس کی ایج میں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عظیم بزرگ، ایسی ہستی 40 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. امام شافعی لاکھوں کروڑوں شافعیوں کے امام، آپ 54 ایئرس کی ایج میں دنیا سے چلے گئے. امام نووی بہت بڑے محدث ہیں،
صرف 45 سال آپ نے عمر پائی. کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں چھوٹی عمر میں چلے گئے. اور اگر آپ سامنے ان کے غور کریں تو فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، بڑے بڑے کافر، ان کی طویل عمریں ہوا کرتی تھیں. اب نمرود کے متعلق آتا ہے یہ 300 سال دنیا میں رہا، اتنی لمبی زندگی، مگر کام جہنم میں جانے والے. پتا چلا اہمیت وہ ہے کہ دنیا میں رہا تو کیسے رہا، اعمال کیسے کیے. اگر لمبی عمر ہے اور گناہوں والی ہے تو یہ تو عذاب کا باعث ہے. اور عمر بے شک چھوٹی ہو مگر کام اچھے کر گیا، کام اللہ کو راضی کرنے والے کر گیا تو سبحان اللہ اس کا بیڑا پار ہے. ہاں اب یہ تمام باتوں کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے کہ مرنے کی تمنا شروع نہیں کر دینی ہے، موت سے بھاگنا نہیں ہے، مگر مرنے کی تمنا بھی نہیں کرنی ہے، مرنے کی دعا کرنا منع ہے. حدیث پاک میں سنیے میرے آقا فرماتے ہیں لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعلہ یزداد واما مسیئا فلعلہ یستعتب. فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک اس لیے کہ شاید وہ اور نیکیاں بڑھا لے، اور بدکار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے. یعنی اگر گناہگار بھی ہے تو مرنے کی تمنا نہ کرے، کیا پتہ اللہ توبہ نصیب کر دے، اور نیک ہے تو اس کی نیکیاں اور بڑھ جائیں. تو پتہ چلا کہ ہمیں اللہ پاک سے اگر نیک زندگی کی دعا مانگنی ہے نا. اب سنیے گا، اب میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال ہوا یا رسول اللہ ای الناس خیر، یا رسول اللہ بہترین بندہ کون ہے؟ سنیے اب غور سے. پیارے آقا فرماتے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو. ہائے ہائے اللہ اچھی، لوگ کہتے ہیں یا اللہ طویل عمر دے، ساتھ یہ دعا کریں کہ اے اللہ نیکیوں والی طویل عمر دے، صحت والی، کہیے آمین. اے اللہ صحت اور نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما. اب نبی پاک سے پوچھا گیا کہ ای الناس شر، یا رسول اللہ کون سا بندہ برا ہے؟ نبی پاک فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو اور عمر برے، اعمال برے ہوں، وہ بندہ برا ہے. کیونکہ وہ روز گناہ کر رہا ہے نا، وہ روز نمازیں قضا کر رہا ہے، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، وہ روز غلط کام کر رہا ہے، وہ تو جیتا جا رہا ہے اور اس کے گناہوں کا میٹر جاری ہے. اللہ سے مانگو طویل زندگی اور نیکیوں والی. آخر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت حدیث سناتا ہوں، پھر اپنے بیان کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے دونوں نے کلمہ پڑھا ایک ساتھ ہی، اور دونوں صحابی بن گئے، صحابیت کے مرتبے پر آ گئے. دونوں ہی بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے. ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، چونکہ وہ زیادہ عبادت گزار تھے. ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. 1 سال بعد ان کے دوسرے بھائی کا بھی وصال ہو گیا. حضرت طلحہ فرماتے ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی بھی وہیں موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، اور وہ صحابی جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ پھر باہر آیا، اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے انہیں لے کر جنت میں گیا. تو میں صبح ہوئی تو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں گیا، اور جو نارمل لائف گزار کر طبعی موت پہ جن کا انتقال ہوا 1 سال وہ زیادہ جیے، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بات تو کمال کی ہے، شہید پیچھے اور نارمل لائف والا آگے. اب سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہتا جی حضور زندہ رہے. آپ نے فرمایا کیا انہوں نے 1 سال شہید ہونے والے صحابی کے مقابلے میں 1 سال روزے زیادہ نہیں رکھے؟ کہا حضور 1 سال روزے رکھے. فرمایا کیا 1 سال اس صحابی نے اس شہید ہونے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا حضور 1 سال نمازیں بھی پڑھی. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. 1 سال زیادہ مل گیا لیکن ساری نمازیں ملی، سارے روزے ملے، نیکیاں کی، اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ شہید سے بڑا ہو گیا. تو اب پورے اس بیان کا جو لب لباب سمجھنا ہے کہ ہم نے دنیا میں جینا ایسے ہے کہ موت کی تیاری کے ساتھ جینا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج مغرب کی نماز تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، یہ حقیقت مان لیجئے. ہے کوئی یہاں پر جس کے پاس گارنٹی ہو کہ جناب میں خیریت سے آج رات کو گھر چلا جاؤں گا؟
ہمیں تو کچھ نہیں پتا. جب مجھے پتا ہے کہ میں آج بھی مر سکتا ہوں تو پھر تیاری کر کے رہوں نا, ہے کہ چلو آج مر رہوں گا تو فبیہا حاضر ہوں یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. زندگی ایسے گزارو کہ موت کا ڈر ختم ہو جائے نا, ہے اس بات کا خوف نہ رہے. انشاءاللہ سنتوں پر عمل کر کے نمازوں کی پابندی کر کے جائیں گے, ہمارے گناہ بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے, مگر دنیا کی محبت نہ ہو. انسان اپنے زندگی کو ایسے گزارے. کچھ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں یار ابھی تو نماز ہی شروع نہیں کی, ابھی تو بہت سارے غلط کام ہیں, توبہ تو کر لوں پھر مریں گے. ایسے کئی لوگ ہیں جو توبہ کا انتظار ہی کرتے رہے اور قبر میں پہنچ گئے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہوں جناب, شادی تو کرنے دیں, ہیں ابھی تو زندگی کے مزے اڑانے دیں, پھر 50 سال کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 60-70 سال جئیں گے تو الگ بات ہے. کبھی قبرستان جایا کریں, جاتے ہوں گے, یہاں بھی قبرستان ہوگا, تو آپ وہاں دیکھیں نا تو آپ کو 70 سال کے وہاں لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ. کبھی کبھی چیک کیا کرو, آپ کو 70 سال کے بزرگ کی قبر بھی ملے گی قبرستان میں, 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی, آپ کو 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. دنیا میں نا میں اور آپ ایک سیکوینس سے آئے, ہمیشہ یاد رکھیں. میرے دادا پہلے آئے, پھر والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے پوتے. مگر دنیا سے جب ہم جائیں گے نا, یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے, باپ موجود ہوتا ہے, بیٹا چلا جاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا ہیں, لوگ یورپ میں آتے ہیں, دنیا بھر میں جاتے ہیں کہ اچھا کما کر ایک وقت آئے گا پھر پاکستان میں یا اپنے وطن جا کر پھر عیش کریں گے, پھر فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں گے. مگر کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو وہاں پہنچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, اس سے پہلے قبر میں چلے جاتے ہیں. تو جتنا آپ اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا یار, کم از کم اتنا گریو بھی برائٹ کرنے کی کوشش کر لو. قبر بھی روشن ہو جائے, آخرت بھی روشن ہو جائے, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مولانا صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہو, مگر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی خیال رکھنا چاہیے, دین اور دنیا دونوں کو چلانا چاہیے. اصل میں ان کی مینٹالٹی تھوڑی سی غلط ہے. دین اور دنیا اور آخرت کوئی الگ نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دنیا کا مالک کون ہے؟ مل کر جواب دیں گے. آخرت کا مالک کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ. وہ دنیا کا بھی مالک ہے, وہ آخرت کا بھی مالک ہے. آپ ایک ٹارگٹ حاصل کر لو, آپ دنیا آخرت دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو, آپ اللہ کو راضی کر لو نا. جس سے رب راضی اس سے سب راضی. اللہ راضی ہو گیا, وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, وہ آخرت بھی اچھی کر دے گا. ہم دنیا کے پیچھے پڑے کہ تھوڑا ٹائم نکال کر آخرت کی تیاری پھر الگ سے کروں گا. ارے دنیا میں بھی ایسے رہو کہ رب راضی, آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی. نمازیں نہ چھوٹیں, حرام کام نہ کریں, مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں. کل میں بیان میں ایک بات کر رہا تھا, آج میں نے سوچا پھر انشاءاللہ, کیونکہ اب یورپ میں یہ میرا آج آخری بیان ہے, پھر میری واپسی ہے, اور میرا بیان چونکہ انگلش مدنی چینل پر لائیو بھی جا رہا ہے, تو میں بالخصوص ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں سے ایک بات پھر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ اس معاشرے میں ہیں جہاں پر ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے, ہم سارے آخری نبی کے امتی ہیں. آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا ہم پر احسان ہوا ہے. میں اور آپ کسی اور نبی کے بھی تو امتی بن سکتے تھے. ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی تھی, بن مانگے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا گیا. اس امت میں ہمیں پیدا کیا گیا جس میں پیدا ہونے کی یا جس میں شامل ہونے کی تمنا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ مجھے اس نبی کی امت میں بنا دے. اتنے بڑے نبی تمنا کریں اور میں اور آپ بن مانگے بن گئے, تو اتنا بڑا انعام ملا ہے, تو کوئی تو رسپانسبلٹی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ جرمن پاسپورٹ ہولڈر ہوں گے, جب جرمن کے آپ نیشنل بنے تو کوئی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ بھائی آپ نے ان قوانین پر عمل کرنا, یہ اس ملک کے قوانین ہیں. جس ملک میں ہوتا ہے بندہ اس ملک کے قوانین کو فالو کرتا ہے. امتی بنے ہیں تو کوئی آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے. تو جو ویسٹرن ورلڈ میں مسلمان رہتے ہیں نا, آپ سفیر ہیں اسلام کے, آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں اسلام کے, ہیں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ آپ کے آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں. آپ نے یہ پروف کرنا ہے یار, کم از کم یہ ذمہ داری تو نبھاؤ نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دین کا داعی بنتا, میرے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوتا اور میں پوری دنیا میں اسلام پھیلاتا. اگر یہ نہیں کر پا رہے تو کم از کم یہ ذمہ داری تو لے لو کہ میری وجہ سے کوئی اسلام کے بارے میں بری بات نہ کرے, مجھے دیکھ کر کوئی کہے نہ کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان, یہ مسلمان ایسے ہوتے تو پھر ان کا مذہب بھی ایسا ہی ہوگا. یہ کتنی شرم کی بات ہے.
مسلمان جب جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان ان ملکوں میں جب دھوکہ دیتے ہیں، جب چیٹنگ کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں یو کے میں تھا، جب یو کے جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آج کل جو ہے وہ ڈرگز کے معاملات میں انوالو ہے، جیلوں میں ہیں ہمارے ینگسٹر بچے، اور جناب غلط کاموں میں انوالو ہیں. افسوس ہوتا ہے. نہ کرو ایسا. کم از کم یہ تو آج اپنی نیت کر کے جائیں کہ میں اگر اسلام کا نام روشن نہیں کر پا رہا، ہونا تو یہ چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤں. اور اس کے لیے دعوت اسلامی آپ کو موقع دیتی کہ آئیے خود عالم بنیے، اپنے بچوں کو بنائیے، اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ انوالو کیجئے، اور ہم سب مل کر دین کی خدمت کرتے ہیں. دعوت اسلامی والے پوری دنیا میں جاتے ہیں، لیکن اگر کم از کم یہ نہیں کر پا رہے تو ایک کام تو کر لو یار کہ میری وجہ سے اب دین کو کوئی برا نہیں کہے گا. کم از کم میں اچھا اب جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو لوگ پتہ شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا، وہ دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یار میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، سبھی تو کرتے ہیں، سبھی تو جھوٹ بولتے ہیں، سبھی تو بے ایمانی کرتے ہیں، سبھی تو ملاوٹ کرتے ہیں، سبھی تو غلط کام کرتے ہیں، میں اکیلا کروں گا تو کیا ہوگا. دیکھو قبر میں مجھے اکیلے جانا ہے، میرے آقا کا دیدار مجھے اکیلے کرنا ہے. میں یہ تو عرض کر سکوں میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور اپنے حصے کا دیا جلا کر آیا ہوں، اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں. حضور میری ذات سے آپ کے دین کو کسی نے برا نہیں کہا. میں اپنی تو فکر کروں نا، میں سارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم سب ٹھیک ہوں گے، معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ذمہ داری لینی ہے آج کہ انشاءاللہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہوتا ہے تو آقا کیسے ہوگا، مسلمان ایسا ہوتا ہے تو اسلام کیسا ہوگا، مسلمان اتنا سچا ہے تو دین کتنا سچا ہوگا، ارے مسلمان اتنا ایماندار ہے تو اس دین کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں. مزہ یہ آئے کہ مجھے دیکھ کر کوئی غیر مسلم پوچھے کہ یہ اخلاق کہاں سے سیکھے، یہ کردار کہاں سے سیکھا، یہ ایمانداری کہاں سے سیکھی، یہ سچائی کہاں سے سیکھی، تو میں جواب دوں کہ میں نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے سیکھی. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں. یہ ہے میری اور آپ کی رسپانسبلٹی. آپ اس ملک میں ہیں، آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ سفیر بنیے، اور انشاءاللہ اگر واقعی اسلامی تعلیمات ہمارے اندر آ جائیں تو پھر جناب دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ اصل اگر کسی کو بندہ دیکھنا ہے، پراپر انسان دیکھنا ہے تو وہ مسلمان کو دیکھے. مگر آج ہے کیا حال آپ کے سامنے. بار بار کہتے ہیں میں مزہ بھی نہیں آتا کہ جناب لوگ کام کرنے میں ڈرتے ہیں، پروڈکٹ خریدنے میں ڈرتے ہیں، ہمارے وعدوں پر لوگوں کو یقین نہیں آتا. حالانکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو کیسے صادق اور کیسے امین کہ جب 40 ایئرز کی ایج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں سے فرمایا تھا اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. پیارے آقا نے ابھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، اپنا کریکٹر پیش کیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا، حضور آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یار کم از کم میں صادق اور امین امتی نبی کا امتی ہونے کا حق تو ادا کروں کہ میں بھی تو سچا ہوں. اگر میں ایسا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں سامنے والے کے ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ جو کہہ رہا ہے نا پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ بہت بولتا ہے، تو مجھ سے برا آدمی کون ہے؟ مجھے کوئی امانت رکھوائے، مجھے کوئی پیسے دے، مجھ سے کوئی کاروبار کرے، اور پیسے دیتے ہوئے کسی کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے یار پتہ نہیں واپس ملیں گے نہیں ملیں گے، قرضہ دوں نہ دوں، یار پہلے بھی پیسے تو اس نے دیے نہیں تھے. تو سوچو یار میں کیسا امتی ہوں. میرے بارے میں تو یہ خیال آئے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں. بس یہ جملہ یاد کر لو. پھر دیکھو جو ایسے زندگی گزارتا ہے، میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں، وہ بھی خاتون جنت کی کنیز بنے نا. بی بی فاطمہ خاتون جنت کے پردے کا فیضان آپ کو نصیب ہو، آپ حیا کی چادر اپنائیں. ٹھیک ہے یورپ کی سرزمین ہے تو کیا ہوا، امتی تو میں یہاں بھی ہوں نا، بے حیائی تو یہاں بھی الاؤ نہیں ہے. آپ با پردہ بنے، آپ نمازی بنے. خواتین گھر کی عورتیں نمازی بنتی ہیں تو بچوں میں نماز اترتی ہے. انشاءاللہ آپ کے بچے نیک بنیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ قیامت کے دن کیسا فیضان ملے گا. نبی پاک کتنے راضی ہوں گے انشاءاللہ. پیارے آقا فرمائیں گے یہ میرا سچا غلام آ رہا ہے، یہ میرا اچھا امتی آ رہا ہے. یہی تو چاہیے، میں اور کیا انعام چاہیے کہ پیارے آقا اپنے دامن میں چھپا لیں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. جو گزر گئی نا، غلط ہو گیا، توبہ کریں. اللہ بڑا کریم ہے. اور آج کے بعد سب سے پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے، اور جو موت کی تیاری کی بات ہوئی ہے، قبر کی اور آخرت کی تیاری کی بات ہوئی، اس کا پہلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا. نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں، جس کی پکی نیت بنتی ہے زوردار نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز
انشاءاللہ قبر میں نور کا کام کرے گی نا. تو مرنے والا اگر نمازی ہوا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. اور میں ایک اور مشورہ دوں, یورپ میں اپنے بچوں کو نیک بنانے کی بڑی, جن کو فکر ہوتی ہے, فکر ہے, لوگ ٹینشن میں ہیں, لوگ ملتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں, ایک کام پہلے کریں, اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں. خوش نصیب ہے وہ والد, وہ والدہ خوش نصیب ہے جس کے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ جب آپ اور میں دنیا سے جائیں گے نا, اور بچہ اگر نمازی چھوڑ کر گئے ہیں تو انشاءاللہ 5 وقت قبلہ رو نماز کے عالم میں باوضو بیٹھ کر وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس باپ کو اور کیا چاہیے کہ میں قبر میں ہوں اور میرا بیٹا فجر میں میرے لیے دعا کر رہا ہے, فجر کی 2 سنتوں کے بعد بھی کر رہا ہے, 2 فرض کے بعد بھی کر رہا ہے, ظہر پڑھ رہا ہے تو 2-3 بار اس میں بھی کر رہا ہے, عصر میں بھی. یعنی اس کو کتنی دعائیں ملتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب باپ کا انتقال ہو اور بیٹا اس کے لیے دعا کرے, اولاد دعا کرے, ماں کے لیے دعا کرے, وہ قبر میں کیا فضیلتیں اور نور ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا, تھوڑے دن بعد واپس وہاں سے گزرے تو قبر نور کی بارش. آپ نے کہا یا اللہ, یہ بندہ پہلے عذاب میں اور اب بڑے مزے میں. اللہ کے نبی تھے آپ, قبر کے حالات دیکھ لیتے تھے. اللہ نے فرمایا موسیٰ, جب تم پہلی بار گزرے تھے نا, اس بندے کا انتقال ہوا تھا اور یہ بڑا گناہگار تھا, تو اس پر عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا, لیکن یہ اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑ کے مرا تھا. اس کی وائف حاملہ تھی, اس کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا, بچہ بڑا ہوا, اور وہ بچہ جب مدرسے میں گیا, قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ سے اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ مجھے حیا آئی, جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے, اس کے باپ کو میں قبر کے اندر عذاب دوں. اس کے بیٹے کے اس جملے کی برکت سے میں نے باپ سے عذاب کو دور کر دیا. مبارک ان والدین کو جن کے بچے عالم ہیں, حافظ ہیں, نمازی ہیں. پلیز اپنی اولاد, ہماری اولاد ہمارا سرمایہ ہے, اس پر کوشش کریں, ٹائم دیں انہیں. تو صرف دنیا کی ڈگریاں کافی نہیں ہیں. اللہ کرے اور آج کے دور میں, اس پرفتن دور میں, دعوت اسلامی اس سرزمین پر بھی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. بلکہ صرف ہم بیان کر کے نہیں چلے جاتے, سولوشن بھی تو ہے نا. دعوت اسلامی کے مدرسے موجود ہیں, آن لائن جامعات, آن لائن مدرسے موجود ہیں, مختلف ملکوں میں سینٹر بنے ہوئے ہیں. اور جہاں نہیں ہے وہاں ساتھ دیجیے نا, مل کر بناتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں بنا لی. آئیے مل کر انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کا مرکز بناتے ہیں, تاکہ ہماری نسلوں کا بھی بھلا ہو اور بعد والی آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب آخرت کی بات ہوئی ہے, موت کی بات ہوئی ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا مرنا تو ہم نے بھی ہے, اے اللہ جب آخری وقت آئے ہمیں مدینہ منورہ میں نبی پاک کے جلووں میں, گنبد خضرا کی چھاؤں میں درود پاک پڑھتے ہوئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے آقا کے جلووں والی موت نصیب فرما. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, فکر آخرت پہ بہت خوبصورت بیان سنا. تو کامیاب وہی ہوگا جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے گا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ رکن شورا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. شیخ کامل امیر السنت نے ان کو قادری سلسلے میں مرید کروانے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور خرچہ ورچہ تو اس میں ہے کوئی نہیں. تو امیر السنت قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. قادری سلسلے کیا ہی کہنے کہ فرمان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کہیں بیعت نہیں ہیں تو آپ قادری سلسلے میں حاج صاحب کے ذریعے سے امیر السنت کے مرید ہو جائیں. اگر کسی اور پیر صاحب کے آپ مرید ہیں تو آپ طالب ہو جائیں. آپ مرید اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے, ساتھ ساتھ امیر السنت کا فیضان آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو حاج صاحب جو پڑھاتے جائیں, آپ پیچھے پڑھتے جائیں, تو انشاءاللہ آپ قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں گے. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ حاج صاحب مردانہ الفاظ کہیں گے, اسلامی بہنیں وہاں اپنے زنانہ الفاظ دہرا لیں. تو میں حاج صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں
بیعت بھی کر لیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو یہی ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، جب تک زندہ رکھیو مالک صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے پروردگار، اپنی آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ جاریہ والے کام ہم سے کروا لے، تیرے کرم سے ہوں گے مولا، اخلاص کے ساتھ ہم سے کچھ ایسی نیکیاں کروا لے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کا باعث بن جائیں، قبر میں جائیں تو قیامت تک نور کے تحفے ملتے رہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ آج یہاں کوبلنز جرمنی میں اسلامی بھائی بھی ہیں، پردے میں میری بہنیں بھی ہیں، مدری چینل پر نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ کریم، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ دکھی ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے اولاد بھی دعا میں شامل ہوں گے، طرح طرح کے پرابلمز ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ اے اللہ تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے ان تمام مسائل پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ ہم میں کوئی بیمار اگر آج دعا میں شامل ہے، اے اللہ جسمانی امراض بھی دور کر دے، روحانی امراض بھی دور کر دے۔ کوئی بے اولاد آیا ہے، اسے صاحب اولاد کر دے۔ اے اللہ، کوئی قرضے میں ڈوبا ہے، اس کے قرضے اتر جائیں۔ کسی کے رزق کے، کاروبار کے، جاب کے مسائل ہیں، ڈاکیومنٹس کے مسائل ہیں،
اے کریم تیرے لیے کیا مشکل ہے، آسانی عطا فرما دے، رزق حلال آسان عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں بھی محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ اے پروردگار، اے پروردگار، ہم میں جو جس تکلیف میں ہے، جو جس پریشانی میں ہے، اے کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے گھر میں فقیر بیٹھے ہیں، آج جھولی بھر دے مولا، اس بے قراری کو دور کر دے، اس غم کو خوشی میں بدل دے، اے اللہ اس تمنا کو پورا کر دے جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اے اللہ جس کے دل میں جو تمنا ہے سب کی وہ تمنائیں جائز مرادیں پوری فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، حج اور عمرے کی سعادتیں ہمارا مقدر فرما، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما، اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اے اللہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور بالخصوص ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اے اللہ پریشان ہیں، جن پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، اے اللہ اے رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہے درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا، کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا، کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا، اے شفیع امم لاج رکھنا، تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو، اور عشق سے تیرے
معمور سینہ رہے، لب پہ ہے دم مدینہ ہے، لب پہ ہے دم مدینہ، مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دین، بس میں دیوانہ جاؤں سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔